کہ آج اس موضوع کا تعارف ہو جائے کہ جس طرح اوقات میں سب سے اعلیٰ وقت اور برتر وقت، سب سے قیمتی وقت کون سا؟ لیلۃ القدر. اور لیلۃ القدر کے ساتھ یوں ہوتا ہے کہ جیسا دو جہان مل گئے، دو جہان مل گئے. اور دو جہانوں کا ملنا کیسا؟ اس کے لیے ذرا غور فرمائیں. علماء اس بات کے لیے تشبیہ تلاش کرتے کرتے رخصت ہو گئے، لیکن تشبیہ ملی نہیں جو بات کو نمایاں کر سکے. ہاں اس کے کچھ قریب ہے کہ آپ جس وقت کوئی بیج بوتے ہیں یا دانہ زمین میں بویا جاتا ہے، پھر اس کو پانی دیا جاتا ہے تو پانی لگا رہے اور سورج کی گرمی یا سورج کی دھوپ ایک خاص پوزیشن میں آ کر اس دانے پر اب اثر کرے تو پھر دانہ پھوڑتا ہے اور بہار آتی ہے. لیکن اس وقت کو تم اگر تلاش کرو کہ وہ کون سا وقت ہے اس دانے پر کہ سورج کی دھوپ اس کے عین برابر آئے گی اور عین برابر آ کر اس وقت اس پر ایسا عمل کرے گی کہ اندر ایک ابھار پیدا ہوگا اور یہ اوپر نکلے گا اور لہلہائے گا اور پھلے گا. اس وقت کو تلاش کرنے والے تلاش کرتے رہیں، معین نہیں کر سکتے. لیکن جب سے وہ بیج بویا گیا اس پر ایک وقت ایسا آتا ہے جب سورج اپنے پوری محاذات میں اس پر ایسا اثر کرتا ہے، ادھر پانی کا اثر، ادھر سورج کی دھوپ کا اثر، اور اندر سے پھر وہ بیج پھٹتا ہے اور پھولتا ہے. تو ایک وقت آتا ہے نا خاص کہ نہیں، ہم اس کو ماپ نہ سکیں، پیمائش نہ کر سکیں، لیکن ایک وقت آتا ہے. تو جس طرح وہ وقت آتا ہے اس بیج پر، مومنین پر وہ وقت آتا ہے قدر کی رات میں. جب لیلۃ القدر ہوتی ہے اس میں وہ وقت آتا ہے مومنین پر کہ ایک جوہر ہے انسان کے اندر اور وہ جوہر دبا ہوا ہے، مٹی کے اندر چھپا ہوا ہے. لیکن انسان اشرف المخلوقات، اعلی مخلوقات ہے، یہ صرف مٹی میں نہیں لیکن اندر چھپا ہوا ہے. تو اندر جو جوہر ہے اس پر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی طرف سے وہ تجلی پڑتی ہے. اتنا قریب ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کہ پھر یہ عالم سفلی جو ہے نیچلا، یہ اٹھتا ہے عالم علوی کی طرف. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عمن والہ کا جلوہ پھیلے اس کو کہتے ہیں تجلی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ آئے کرے تجلی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے مثال طور پر کسی کے قریب ہوں، یعنی اس کا جلوہ کسی کے قرب کی طرف بڑھے، اسے کہتے ہیں تدلی دال کے ساتھ. تو تجلی اور تدلی یہ دو لفظ ذہن میں رکھیں. تجلی کا لفظ ہے جلوہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا جلوہ پھیلتا ہے تو تجلی پڑتی ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالی کسی کے قریب ہوں اپنی جلوہ پیرائی میں تو وہ ہے تدلی. تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عمن والہ جہت سے پاک، طرف سے پاک، مادے سے پاک اور جہت سے پاک ذات. لیکن اللہ تبارک و تعالی جب جلوہ کائنات میں پھیلاتے ہیں اس کی اور شان ہے. اور جب بندوں کے قریب ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی تدلی فرماتے ہیں، تدلی فرماتے ہیں لوگوں کی طرف. تو یہ تدلی جو ہے قریب ہونا، یہ قریب ہونا نہیں، قریب کھینچنا ہے. اللہ تعالیٰ تو جہت سے، طرف سے، فاصلے سے پاک ہے. تو تدلی کا معنی تو ہے یوں سمجھ میں آتا کہ قریب آنا،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریب آنا اپنے قریب کھینچنا ہے۔ تو بعض احادیث میں آیا کہ جب یہ رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نزول جو ہے وہ فاصلے کے ساتھ نہیں، وہ جگہ کے ساتھ نہیں، وہی جس کو علماء نے تدلی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جلوہ پیرائی اس طرح کہ کسی کو اپنی طرف کھینچا جائے، قریب کیا جائے، تو وہ اپنی طرف جب کھینچتے ہیں تو اس تدلی کو اس طرح تعبیر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں۔ تو یہ نزول مادی نزول سے بالکل علیحدہ جدا چیز ہے۔ یہ مخلوقات کا اترنا اور چڑھنا، اس میں فاصلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ امر والوں کے لیے قریب و بعید اور فاصلے کوئی چیز نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اس رات جب اپنے بندوں کو کی طرف تدلی فرماتے ہیں، یعنی ان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، تو جب وہ کھینچتے ہیں تو یہ وہ مقام ہے جب قوت متخیلہ قوت مدرکہ کے تابع ہو جاتی ہے۔ مدرکہ کسے کہتے ہیں؟ جہاں ادراک ہو، اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میری نظریں آپ تک پہنچ رہی ہیں، ادراک ہے۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کی نظریں مجھ پر پہنچ رہی ہیں، یہ ادراک ہے۔ میں آپ کی بات سن رہا ہوں، ادراک ہے۔ آپ میری سن رہے ہیں، یہ ادراک ہے۔ تو جہاں یہ فاصلے کام کرتے ہیں یہ قوت مدرکہ ہے، لیکن انسان کا خیال یہ اتنی اونچی پرواز کرتا ہے کہ اس کے ساتھ ادراک نہیں۔ آپ ایک منٹ میں سوچیں آسمان کا، ایک منٹ میں سوچیں پاکستان کا، ایک منٹ میں سوچیں جدہ کا، تو خیال کے لیے بڑا دور کا چیز بھی ہو تو خیال وہاں جاتا ہے، پر ادراک نہیں جاتا۔ ادراک انہی حدود میں ہوگا، ادراک انہی حدود میں ہوگا جن حدود میں ہم رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو پا لیتے ہیں۔ تو یہ ہے قوت مدرکہ، اور جو ہے قوت متخیلہ خیال وہ تو وسیع تر ہے۔ لیکن لیلۃ القدر میں جب اللہ تبارک و تعالی تدلی فرماتے ہیں اپنے بندوں کی طرف، اور حدیث کے الفاظ میں پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں، تو یہ وہ لطیف گھڑی ہے کہ جس میں قوت متخیلہ قوت مدرکہ کی تابع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ قوت مدرکہ محدود ہے، لیکن قوت متخیلہ جو ہے وہ قوت مدرکہ کی تابع ہو جاتی ہے۔ تو یہ دو قوتیں ہیں، قدرت متخیلہ اور قوت مدرکہ، ان دو کو سمجھنے کے ساتھ مسئلہ خواب جو ہے اس کا پتہ چلتا ہے کہ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دو جہان میں لاتے ہیں، دو جہان، کہ خواب میں ہم سوئے ہوئے کہیں ہیں اور پہنچے ہوئے کہیں ہیں۔ تو جس طرح خواب میں دونوں ملائے جاتے ہیں، عالم ظاہر کو جہاں بھی ہم پہنچے ہیں اس کے ساتھ ملایا جاتا ہے خواب میں، اسی طرح لیلۃ القدر جو ہے، یہ قدر کی رات جو ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس طرح تدلی ہوتی ہے کہ عالم علوی جو ہے وہ عالم سفلی کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس کے لیے مثال پوری تو نہیں اترتی، لیکن جغرافیہ دان بتاتے ہیں کہ جب چاند 14ویں رات پر آتا ہے تو اس میں اتنی شان ہوتی ہے اور قوت ہوتی ہے کہ یہ سمندر کے پانی کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ مد و جزر سے آپ نہ واقف نہیں، کئی لوگوں نے نتیجہ نکالا کہ چاند کبھی زمین کا ایک ٹکڑا تھا، کہ اتنی کشش کہ جب یہ پوری شان کے ساتھ آئے 14ویں بار تو یہ اوپر کھینچتا ہے، اس کو کہتے ہیں مد۔ تو جس طرح چاند ایک خاص وقت میں آ کر پانی کو کھینچتا ہے تو نچلی چیزیں اوپر جاتی ہیں،
تو اسی طرح عالم سفلی کی چیزیں جو ہیں وہ اوپر جاتی ہیں اس قدر کی رات میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ و عظم نوالہ قدر کی رات میں عالم علوی جو اوپر کا جہان ہے، اوپر کا جہان جس کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس عالم علوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شان کے ساتھ قریب کرتے ہیں کہ وہ عالم سفلی کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور پھر جو کھنچ گئے جو اس بلندی کو پا گئے. تو جس طرح وہ ایک وقت ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں ملتی ہیں،